جس کی شفاعت کی امیدیں باندھے ہو کہ تم نے یہ کیا میرے گھر آنے کے ساتھ. جو آپ یہ دیکھیں کہ بس جناب حور کی سیرت کو اپنا لیں. صرف وہ جانتے تھے اور ایک لمحے کے اندر انہوں نے جو ہے نا وہ اپنے فیصلے کو کیا. نہیں، حسین حق ہے، حسین دین ہے، حسین قرآن ہے، حسین رسالت ہے، حسین توحید ہے اور حسین ہی حق ہے. بس ایک فیصلہ اور اس کے بعد کچھ نہیں. وہ برسوں کی رقابتیں چھوڑ دیں، وہ تخت و تاج چھوڑ دیا، وہ دولت و منصب چھوڑ دیا. ایک فیصلہ کیا کہ نہیں، میں آپ کے نانا کو کیا منہ دکھاؤں، میں آپ کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب بس اس کے بعد کیا بات، زمین لرز گئی، آسمان کانپ گیا. یہ وہ وقت تھا، یہ عصر عاشور کا وقت ہے. اس وقت جب آپ بیٹھے ہیں یہ وہ عصر کا وقت ہے. اب کوئی نہیں ہے کربلا میں. علی اکبر کا قتل ہو چکا، جناب قاسم قتل ہو چکے، ان کا لاشا پامال ہو چکا، اونو محمد کا قتل ہو چکا، اصحاب شہید ہو چکے، حبیب ابن مظہر شہید ہو چکے. اب تو تن و تنہا زہرا کا لال ہے جو میدان کربلا کھڑا. ایک مرتبہ پھر آواز دیتا. اس وقت کیا منظر ہوگا آسمانوں پر، کیا منظر ہوگا توحید کے پاس، کیا منظر ہوگا ان فرشتوں کے جو سب کی نگاہیں صرف کربلا کی سرزمین پر لگی ہوئی ہے کہ کیا ہو رہا ہے. یہ روح زمین، یہ چشم فلک کیا دیکھ رہی ہے اور یہ کون لوگ ہیں. تو وہی دو نظام، ایک شیطانیت کے نظام، ایک رحمانیت کے نظام، ایک حق کا اور ایک باطل کا. تو وہ روح زمین پر اللہ کے نمائندے کو، یہ منصوب من اللہ ہے، یہ من جانب اللہ ہے، یہ وہ گھرانہ ہے جن کی عظمت و تعریف کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، جن کی طہارت کے اعلان اللہ نے کیا، جن کی محبتوں کا اعلان اللہ نے کیا، جن کے ساتھ رہنے کا حکم اللہ نے کیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے صاحبان ایمان، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اگر تم نہیں پہچانتے تھے تو موبائلہ میں رسول نے پہچانوا دیا تھا نا، بتایا تھا لے جا کر کے دیکھو یہ ننھے شہزادے ہیں، ان کی عمر کو نہ دیکھنا. یہ صداقت و سچائی کے مینار ہیں، یہ صداقت کا علمبردار ہیں، یہ حق و دیانت کا میزان ہے، یہ توحید و قرآن کے تصویر ہے، یہ بولتا قرآن ہے. آؤ اس کے دامن میں آ جاؤ اور اس کے مقابل پر ہر ضد کو چھوڑ دو، تو پھر تمہیں سمجھ میں آئے گا اسلام کیا ہے. انسان کو بیدار تو ہو لے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری. وہ ایک سجدہ تھا جو آج تک اذانوں کو زندہ کیے، آج تک قرآنوں کو زندہ کیے. تم نے تو مٹا دیا تھا. جناب قمر عباس نقوی صاحب نے ہم سب، ظاہر ہے کہ سب جو بھی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو عشق کی شرط یہ بھی ہے کہ گھر والوں کا جب ذکر ہو. میں آپ سے تو محبت کروں اور آپ کے بچوں سے نہ کروں، یہ کیسی محبت ہے میری؟ تو اسی لیے ہم سب بڑے دل گرفتہ ہیں. اور یہ منزل ہے ہی ایسی، یہ جو مقامات بیان کیے علامہ قمر عباس نقوی صاحب نے، یہ مقامات میں ان مقامات پر بھی اگر آنکھ سے آنسو نہ نکلے تو گریہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور آپ روئے تھے تو آنکھ سے آنسو ضرور نکلتا ہے ہر اس شخص کی جو رسول سے محبت کرتا ہے، جو نبی سے محبت کرتا ہے. کیونکہ نبی روتے تھے، اللہم امتی امتی کہہ کر بھی روتے تھے، آپ ہی کے لیے روتے تھے، ہمارے لیے روتے تھے. تو ان کے رونے کی وجہ سے ہی تھوڑا سا رو لے، اسی کہ ان کے بچے آج کٹ گئے، آج سارے ان کے بچے کاٹ دیے گئے، سر کاٹے ہیں، اتارے ہیں، اور سر کاٹتے ہوئے اللہ اکبر کے نعرے بھی لگا رہے تھے. یہ ایک اور ظلم، اللہ کے نعروں کے ساتھ حسین کا سر کاٹا ہے. بڑا ظلم ہوا ہے آج بہت. اب بڑے بڑے ظالم آج درس جائیں گے کہ ہم اتنا بڑا ظلم نہیں کر سکے جو آج سبط نبی پر ہوا ہے. ایک کالر کی طرف بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جعفر اللہ کرم.
ڈاکٹر صاحب پہلے تو آپ کو آپ کے اساتذہ سے تمام علماء چکر کے مقاصد کے چکر کے آپ کے پاس بیٹھے ہیں علماء. ایک چھوٹا سا سوال ڈاکٹر صاحب، جی جس مقصد کے لیے آقا پاک نکلے تھے، جس مقصد کے لیے انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا، جس مقصد کو زندہ رکھنے کے لیے جو لیسن ہمیں دینا تھا، من حیث القوم یا 1.5 بلین پیپل آف مسلمس، ہم نے ان سے سیکھا کیا ڈاکٹر صاحب؟ لیسن کہاں تک سیکھا، کہاں تک ان کو اپنی زندگیوں میں اڈاپٹ کیا، ان کے طرز فکر کو، ان کی طرز زندگی کو کتنا اپنے اندر سمویا، کتنا بسایا؟ کیا صرف واقعہ آیا، 4 دن آئے، ہم نے ان کی باتیں بتائیں، اگلے دن سے بھول گئے، ختم، کچھ نہیں ہوگا، پھر وہی حق و باطل کے لیے 12 بجے رات کو سب کے سارے چینلز دوبارہ کلرفل ہو جائیں گے، ٹھیک 12 بجے، جیسے 12 بجیں گے رات کے، ابھی سب کالے ہیں، یعنی سب سیاہ ہو گئے، ماتمی رنگ اختیار کر لیا ہے، ٹھیک 12 بجے واپس کلر ہو جائیں گے. یہ ہوتا ہے جی. 11 محرم الحرام کو کچھ ہوا ہی نہیں، لیکن میں بنو اسد قبیلے کا شکریہ ادا کروں گا، میں ان کو شکریہ ادا کروں گا، اسی کہ اگر آپ جا کر وہاں اتنی عظیم المرتبت ناچ نہیں کہوں گا میں، ناچ جسد خاکی جو پڑے ہوئے تھے وہاں، ان کو اگر آپ نہ اٹھاتے، آپ کا شکریہ بنو اسد، آپ کا آج میں شکریہ کم از کم ادا کروں، پوری قوم کو، پوری امت کو شکریہ ادا کرنا چاہیے بنو اسد قبیلے کا کہ جو گئے تھے اور انہوں نے جا کر تدفین وہاں پر کی تھی. ورنہ تو آپ جو کہہ رہے بھائی 12 بجے کے بعد تو سب تبدیل ہو جائے گا، 12 بجے کے بعد تو ایسا لگے گا کہ کچھ ہوا ہی نہیں تھا کل، کوئی پھر سویم آ جائے گا تو اہل تشیع نکلیں گے اس میں. مطلب کیا بتایا آپ کو، اگر یہ سوال ہے آپ کا جواب دیتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکرہم بایام اللہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، بے شک، اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. آج کا دن جہاں ہمیں شرف انسانیت، شرافت انسانیت، عظمت انسانیت، جہاں ہمیں شان شوکت علو انسانیت، اور جہاں بقائے آدب کی خاطر امام عالی مقام کی عظیم قربانی کی داستان سنا رہا ہے، وہیں شومی قسمت سے آج ہی کا دن ہمیں فسطائیت اور بربریت انسانیت، وحشت انسانیت، دہشت انسانیت اور تذلیل انسانیت کی ایک شرمناک داستان بھی سنا رہا ہے. آج کا دن جہاں ہمیں انسان کو ظالم کے سامنے کلمہ حق کہنے اور فخر سے سر اٹھانے کا حوصلہ دے رہا ہے، وہیں آج کا دن ڈاکٹر صاحب ہمیں سر جھکا کر اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی تلقین بھی کر رہا ہے. آج کا دن جہاں ہمیں عظیمت و استقامت کے نور سے روشن و منور نظر آتا ہے، وہیں 10 محرم الحرام کا دن ہمیں نواسہ رسول کے خون میں سرخ اور رنگین ہو کر شرمندہ بھی نظر آتا ہے. آج کے دن پر یہ الزام ہے کہ آج کا دن کیوں نکلا، سورج پہ الزام ہے کہ وہ طلوع کیوں ہوا، ہواؤں پہ الزام ہے کہ وہ آندھیاں کیوں نہ بنی، پانی پہ الزام ہے کہ وہ سونامی کیوں نہ بنا. آج کے دن پہ الزام ہے، بہت سارے الزامات ہیں. آج کے دن انسانیت پر الزام ہے. آج کا دن 61 ہجری کا دن اپنی پوری خون آشامیوں کے ساتھ طلوع ہوا اور ہمیں بتا گیا کہ چمن زہرا کے جنتی پھولوں کو کربلا کے تپتے ہوئے ریگزاروں میں اس طرح کچلا گیا، ان ناز کے پالوں کو اس طرح مسلا گیا. اندازہ کیجئے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین بچے روتے تھے تو آپ کہتے تھے کہ فاطمہ حسین کو مت رونے دو، اس کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. تو حسین کے 6 ماہ کے بچوں تک کو رلایا گیا، ان جنتی پھولوں کو مسلا گیا، خون ہاشمی اور خون حیدری کو اس طرح بہایا گیا
کہ اسے دیکھ کر ہواؤں نے نوحے پڑے ہوں گے، فضاؤں نے ماتم کیے ہوں گے، زمین بھی روئی تھی، آسمان نے خون بہایا تھا، پتھر بھی خون خون ہوئے تھے، فرشتوں نے دعائیاں اور صدائیں دی ہوگی کہ ایسی تکلیف، ایسی اذیت تو رسول مکرم کو طائف کے بازاروں میں بھی نہ ہوئی ہوگی، ایسی اذیت تو رسول مکرم کو احد کی سختیوں میں بھی نہ ہوئی ہوگی، ایسی اذیت تو شب ہجرت بھی رسول کو نہ ہوئی ہوگی جیسی اذیت کربلا کے تپتے ہوئے ریگزاروں میں خون ہاشمی کو بہتے ہوئے رسول کو ہوئی ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب تو پھر یہ آیت ہم پڑھ سکتے ہیں نا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا بے شک والآخرہ۔ بے شک، اور یہ اذیت کی جو بات ہے، لوگ حیران ہوں گے رسول کو اذیت کیسے ہوئی، آپ تو چلے گئے تھے، نہیں، رسول تھے، کربلا کے تپتے ہوئے ریگزاروں میں تھے۔ ام سلمہ سے پوچھئے، جناب ابن عباس سے پوچھئے، دونوں کے خواب میں سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم بکھری زلفوں کے ساتھ آئے، آپ کے چہرے پر کربلا کے ذرے موجود تھے اور آپ کہہ رہے تھے کہ میں بھی وہیں سے ہو کر آیا ہوں، میں وہیں سے ہو کر آیا ہوں، آج میرے حسین کو قتل کر دیا گیا ہے، خون کی بوتل آپ کے ہاتھ میں صبح سے ان کا خون جمع کر رہا ہوں۔ رسول کو اذیت ہوئی، اور جب رسول کو اذیت ہوتی ہے تو کتاب فصاحت و بلاغت سے آواز آتی، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، اور اللہ کو بھی ہوئی، لعنہم اللہ فی کیونکہ رسول الدنیا کو ہی تو والآخرہ۔ اللہ کو اذیت پہنچی۔ اللہ کو اذیت ہوئی، رسول کو اذیت، اللہ کو اذیت ہے۔ آپ نے فرمایا نا کہ ومن ابغض علیا فقد ابغضنی من احب علی فقد احبنی، کہ جس نے علی سے بغض کیا اس نے مجھ سے بغض کیا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اللہ سے بغض رکھا، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اپنے رب سے محبت کی۔ تو بے شک ڈاکٹر صاحب اس وقت سے آج تک یہ احتجاج، ہم احتجاج کر سکتے ہیں، ہم آنسو بہا سکتے ہیں، یہ لیکن پروٹیسٹ ہی تو ہے، یہ پروٹیسٹ ہے۔ یہ ہم لوگ جو چاہے وہ اہل تشیع ہو یا اہل سنت ہو، ہم لوگ جو ذکر کرتے ہیں یہ پروٹیسٹ ہی تو ہے، یہ صحیح کہا احتجاج رہے ہے، ہیں۔ آج آپ نے سب بڑا احتجاج زبردست ہے۔ یہ آپ نے بات کہی ہے، جی ہاں، ہم سب حسینی ہیں، سب حسین، ہم احتجاج کر ہاں، رہے ہیں صحیح ڈاکٹر بات، صحیح صاحب۔ بات، آج یہ آپ بیٹھے ہیں یہاں پر احتجاج ہے، جو سڑکوں پر ہے احتجاج ہے، بہت پیاری بات کیا آج احتجاج ہے، اور یہ احتجاج قیامت تک ہوتا رہے گا، اور اس کا صلہ قیامت کے دن انشاءاللہ ملے گا۔ انشاءاللہ۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں ڈاکٹر صاحب بڑے قسم کی غداریاں ہوتی ہیں، کوئی اپنے آپ سے غداری کرتا ہے، کوئی اپنے گھر والوں سے غداری کرتا ہے، کوئی اپنے منصب اور عہدے سے غداری کرتا ہے، کوئی ملک سے غداری کرتا ہے، لیکن سب سے بڑی غداری وہ ہوتی ہے جو کوئی اپنے نظریے سے غداری کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یزیدی لشکر کے اندر بہت سارے لوگ تھے، سب غدار تھے، اپنے نظریوں کے غدار تھے، کوئی تبان، کوئی تمان، کوئی وہاں پر جبرن، توان، کرہن، ہر شخص غداری کر رہا تھا، لیکن میں کہتا ہوں ایک شخص تھا جو دمشق کے محل میں بیٹھا تھا، وہ غداری نہیں کر رہا تھا، وہ عین اپنے نظریات کے مطابق کام کر رہا تھا، وہاں پر سب غدار تھے۔ یزید کا نظریہ یہی تھا اسلام کو مٹا دیا جائے، یزید کا نظریہ کیا تھا کہ حسین دین ہے، دین کو آج ختم کر دیا جائے، اور خدا کی قسم اگر امام علی مقام یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے تو دین اسی وقت دفن ہو جاتا، لیکن امام علی مقام نے کہا سر کٹ تو سکتا ہے لیکن دین اسلام کو دین اسلام کو یزید شکار کر لے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو دراصل یزید کا اصرار ہی یہی تھا کہ دین کسی طرح ختم ہو جائے، اس کو پتا تھا یہی دین جب آیا تو بدر کے اندر میرے بڑے بڑے بہادروں کو زمین چاٹنا پڑ گئی، میرے بڑے بڑے رشتہ داروں کو قتل کیا گیا، تو آج وہ دین اسلام کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ امام علی مقام ہی کا فقط دشمن ہوتا تو پھر امام مسلم بن عقیل کو کیوں قتل کرتا، ان کے شہزادوں کو کیوں قتل کرتا، 6 ماہ کے علی اصغر کو کیوں کرتا، علی اکبر کی جوانی کو کیوں قتل کرتا، امام قاسم کا صحرا کیوں ہٹاتا، اس کو دراصل پورے اہل بیت کو ختم کر کے اسے بدر کا انتقام بھی لینا سکینہ تھا۔ پر تماچے کیوں پڑھواتا؟ ہاں سکینہ پہ، یہ بڑی عجیب و غریب داستان ہے، اور میں کہنا چاہوں گا جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور آپ کے جو بچے کھچے اہل بیت اور مقدس خواتین ہی بچ گئی تھی، یا حضرت علی اوسط بیمار کربلا امام زین العابدین، آپ تشریف فرما تھے، جب وہ لے جایا جا رہا تھا تو ایک مقام پر راستہ بند تھا، اب رک گئے دمشق کے بازار میں، تو وہاں پر ایک خاتون آئی، اور اس سے پہلے بھی ایک لوگوں نے کچھ کھجوریں بھیجی، آپ نے بی بی زینب کی عظیمت دیکھیے، آپ نے کہا کہ نہیں یہ زکوٰۃ اور صدقات ہم اہل بیت ہیں، ہم پر حرام ہے، نجس ہے، ہم نہیں لیں گے۔
ایک خاتون نے سنا، وہ دوڑی گئی اپنے گھر سے بہت سارا سامان کھانے پینے کا لائی، کپڑے لے کر آئی اور کہا کہ بی بی یہ صدقہ نہیں ہے بلکہ یہ تحفہ ہے، آپ لے لیجئے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے کہا کہ تم کون ہو اور تم یہ کیوں کر رہی ہو؟ تو اس خاتون نے کہا کہ میں مدینہ کے ایک یہودی کی بیٹی تھی، مجھے فاطمۃ الزہرا کے گھر میں آنا جانا ہوا تو ان کو دیکھ کر ان کے اخلاق کو دیکھ کر میں مسلمان ہو گئی۔ میں نے اپنے والد سے کہا کہ میں فاطمۃ الزہرا کی باندی بن کر، خادمہ بن کر ان کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ تو جب میں ان کی خدمت کرتی، ایک وقت آیا، اللہ کا امر آ گیا، ان کا انتقال ہونے لگا، تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے کچھ نصیحت کیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ بی بی تمہیں نصیحت یہ ہے کہ جب بھی تمہیں کوئی قیدی نظر آئے تو ان کی خدمت ضرور کرنا۔ ایک کالر موجود ہے ڈاکٹر صاحب، ان کو لے لو پہلے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے گا۔ جی میں مسز راشد بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ جی مسز راشد۔ میرے دو سوالات ہیں ڈاکٹر صاحب۔ ایک سوال میرا یہ ہے کہ امام حسین کی تدفین کس طرح اور کب ہوئی تھی؟ کیونکہ جب قافلہ چلا تھا تو ان کو گورو کفن کربلا کی ریت پر چھوڑ دیا گیا تھا، تو ان کو ایک تو سب سر ملے تھے امام زین العابدین کو، جی۔ اور ان کی تدفین کس طرح ہوئی تھی؟ سروں کے ساتھ ہوئی تھی، سروں کے بغیر ہوئی تھی؟ کیونکہ امام کا نماز جنازہ جو ہے ایک امام ہی پڑھ سکتا ہے، تو یہ سارا واقعہ میں جاننا چاہتی ہوں۔ ایک سوال میرا یہ ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ یزید کی موت کیسے واقع ہوئی تھی؟ یزید کی موت ایک طوائف کے ہاتھ ہوئی تھی، لیکن ٹھیک ہے، یہ ابھی آپ کو جواب اس کا دیتے، ایک وقفہ لے لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کنٹینیو کیجیے گا کیونکہ وہ سوال اسی میں موجود ہے جو آپ بیان بھی کرنا ہے۔ ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ آج جو ذکر ہو رہا ہے وہ سب جگہ ہو رہا ہے، صرف یہاں نہیں ہو رہا، سب جگہ ہو رہا ہے، عرش پہ بھی ہو رہا ہے، فرش پہ بھی ہو رہا ہے۔ تو یہ ذکر کربلا والوں کا ہے، مظلوموں کا ذکر ہے، نبی کے گھر کا ذکر ہے، نبی کے گھر آنے کا ذکر ہے۔ تو آج آپ لوگ ویسے تو چھٹی گزار رہے ہوں گے، آپ لوگ 9 اور 10 کی چھٹی ملتی ہے، آپ کو چھٹی بناتے ہیں آپ لوگ، تو اگر آج تھوڑا موقع مل رہا ہے تو اللہ کے رسول کے بچوں کے ذکر میں شریک ہوں، دیکھیں، کچھ سیکھیں۔ چھٹی تو ہوتی ہے، مجھے پتہ ہے چھٹی چل رہی ہوگی کہ ادھر پکنک بھی مناتے ہیں لوگ آج کے دن، یہ بھی ہوتا ہے تو، لیکن مگر گزارش یہ کہ ذکر سن لیں، یہ کام آئے گا۔ ایک وقفہ، حاضر ہوتے ہیں۔ مصطفیٰ کی یاد ہے حسین، فاطمہ کے لال ہے حسین، فاطمہ کے لال ہے حسین، مصطفیٰ کی فاطمہ کے لال ہے حسین، فاطمہ کے لال ہے حسین۔ خوش آمدید ناظرین محترم۔ سوالات بھی تھے اور جناب ڈاکٹر عطاء المصطفیٰ جمیل راٹھور صاحب گفتگو فرما رہے تھے۔ گفتگو میں انہوں نے 2-3 باتیں بڑی اہم کی تھیں، جس میں جو اصل بات تھی وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچی۔ آج کے دن یعنی 61 ہجری کربلا 10 محرم الحرام ہم نے اپنے آقا کو آج اذیت پہنچائی۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، پھر میں ڈاکٹر صاحب کی طرف بڑھتا ہوں، کہ ہمارے جب یہ کہا جاتا ہے کہ مارنے والے مسلمان نہیں ہو سکتے تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ مطلب حضرت عثمان کو مسلمانوں نے نہیں مارا، حضرت علی کو مسلمانوں نے نہیں مارا، حضرت امام حسین کو مسلمان والے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اگر کہیں پہ بم دھماکہ وغیرہ ہوتا ہے تو یہ بیان آتا ہے، خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہا تھا یہ مسلمان کہلانے کے حقدار، مسلمان نہیں ہو سکتے۔ مسلمان تو تھے، مسلمان تو کرتے آ رہے ہیں یہ کام۔ مسلمانوں نے سب سے پہلے حضرت عثمان غنی کو بادشاہ کر کے شہید کیا، یہ کام بھی مسلمانوں نے کیا تھا، اور ان میں بڑے بڑے مسلمان بھی شامل تھے۔ اور اس کے بعد حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، عبد الرحمن ابن ملجم کون تھا؟ عبد الرحمن ابن ملجم، عبد الرحمن ملک ہے، عبد الرحمن ابن ملجم، تو وہ کون تھا؟ وہ بھی مسلمان تھا۔ اور اس کے بعد پھر کربلا میں کیا ہوا؟ یہ تو ہماری عقیدت اور محبت ہے
کہ ہم ماننے کو تیار نہیں ورنہ یہ منوانے کو تیار ہے. ہم ماننے کو مسلمان تیار نہیں ورنہ ان کا بس چلے تو یہ منوانے کو تیار ہو جائے. ہیں ایسے لوگ آج بھی. جی ڈاکٹر صاحب. بالکل صحیح کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے کہ وہ جو دراصل بول رہے ہوتے ہیں کہ مسلمان نہیں کر سکتا تو وہ دراصل اپنے آپ کو چھپا رہے ہوتے ہیں. اپنے آپ کو چھپا رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا قافلہ ایک مقام پہ رکا, ایک خاتون آئی اور اس نے تبرکات دیے, ہدایے اور تحفے دیے. تو آپ نے پوچھا بی بی تم کون؟ انہوں نے کہا کہ میں فاطمۃ الزہرا کی خادمہ تھی, اور جب وہ انتقال ہونے لگا امر ربی آیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ بی بی جب بھی, انہوں نے کہا تلقین کیجئے, کا تلقین یہ ہے کہ جب بھی تمہیں قیدی نظر آئے ان کی خدمت ضرور کرنا. تو مجھے آج قیدی نظر آئے تو مجھے مخدومہ کائنات کی یہ تلقین یاد آ گئی اور میں نے آ کر آپ کی خدمت کی ہے. اچھا, بی بی زینب نے کہا بہت شکریہ آپ کا, اس لیے کہ بتایا کسی کو نہیں تھا یزیدی لشکر نے کہ سر کس کے ہیں. وہ کہتے تھے کہ یہ ریاست کے باغی لوگوں کے سر ہیں جو دمشق کے دربار میں جا رہے ہیں, اور یہ باغی ہیں, یہ باغیوں کے سر ہے. بتایا کسی کو نہیں تھا ورنہ اس وقت ہی انتشار پھیل جاتا, اسی وقت ہی بہت سارے لوگ احتجاج شروع کر دیتے. یہ آج کی بات نہیں, اس وقت بھی ہو جاتا. عوام الناس تو ساتھ تھی, بالکل نہیں بتایا کسی کو, بالکل نہیں بتایا. تو انہوں نے کہا کہ بی بی اس وقت ہم بے دست و پا ہیں, بظاہر ہمارے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے, ہم تجھے دعا دیتے ہیں, ہم تجھے دعا دیتے ہیں, دعا دے سکتے ہیں, دعا دیتے ہیں, اس وقت دینے کو کچھ نہیں. اس لیے کہ اہل بیت کی یہ شان ہے, کوئی تحفہ دے تو بڑھ کر تحفہ دیتے, یہ ہمیشہ سے اہل بیت کی شان رہی ہے. لہٰذا انہوں نے کہا کہ میری ایک خواہش دعا کیجیے وہ پوری ہو جائے کہ میں جب وہاں پر خدمت کرتی تھی تو میرے سامنے حسن, حسین, زینب بہت چھوٹے چھوٹے بچے تھے. میرا دل کرتا ہے, میری شدید خواہش ہے کہ ان کی زیارت مجھے ہو جائے, کسی طریقے سے ان کی زیارت ہو جائے. تو بی بی زینب نے اپنا پردہ ہٹایا ہے کہ بی بی دیکھ تو زینب کی زیارت کر رہی ہے, اور یہ جو سر جو یہاں نیزے پہ کھڑا ہے یہ حسین ہے جن کو بچپن میں تو گود میں لیا کرتی تھی. تو یہ اس امت کا المیہ ہے کہ سر حسین کو کاٹ کر لے جایا گیا. کاٹنے والے اشقیہ بدقسمت کون تھے؟ نبی کے کلمہ گو تھے, کلمہ پڑھنے والے تھے. یزید کا تو نظریہ بالکل ہی مختلف تھا, لیکن یہ لوگ بھی اتنے لالچ میں اندھے ہو گئے کہ انسانیت کو ہی بھلایا. اسلام تو بہت دور چلا گیا, انسانیت کی بات کرتی, نہ انسانیت تھی نہ ان میں اسلامیت تھی, کچھ بھی باقی نہیں بچا, حیوانیت طاری ہو چکی تھی. لہٰذا جو سوال آیا میں اس کے جواب کی طرف بھی چلتا ہوں کہ جب شہدائے کربلا کے سر کاٹے گئے تو غالباً 16 کی تعداد تھی, جس کو انہوں نے مختلف تھیلوں میں بند کر لیا اور پھر مختلف جگہ پر ہوتا ہوا, یہ ایک بہت طویل داستان ہے, مختلف گھروں پر ہوتا ہوا یہ پھر یزید کے پاس پہنچا, اور پھر آپ کو پتا پہلے ابن مرجانہ کے پاس پہنچا, پھر ابن جندل کلبیہ کے پاس پہنچا. حلب پہ جب مسیح کے پاس رکھا گیا تھا, جہاں پہ آج بھی سرخ ہو جاتا ہے 10 محرم کو جگہ, اس نے کہا تھا, اس کا جملہ میں نہیں بھولتا, اس نے کہا ہم تو اپنے نبی کے خچر کی نال بھی اپنے پاس رکھتے ہیں, تم نے اپنے نبی کے نواسے کو کاٹ دیا. اللہ اکبر. اور جب سر حسین لے جایا جا رہا تھا, کوئی ایک قاری, دیکھیں آپ اس وقت مارنے والے قاری تھے, وہ کہا نا کسی نے کہ عجب مذاق اسلام کی تقدیر کے ساتھ کہ کاٹا سر حسین نعرہ تکبیر کے ساتھ. اللہ اکبر. تو اس وقت وہ قاری قرات کر رہا ہے, شرم کہاں تھی کہ اس کی قرات وہ کس نبی کی کتاب کی تلاوت کر رہا ہے جو سینہ مصطفیٰ پر نازل ہوئی, القرآن مع علی و علی مع القرآن. اور وہ مہر نبوت کے درمیان چڑھے رہتے تھے, کاندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی. جی ہاں بالکل, کاندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی. رسول نے کبھی نہیں گرنے دیا, نہیں گرنے دیا, لیکن امت نے گرا دیا. بی بی زینب کے بھی حدیث ہے, آپ بھی کاندھوں پہ ہوا کریں. تو یہ جب اس موقع پہ تلاوت کر رہا تھا تو سر حسین سے آواز آئی, قال اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا قتلا و حملا. پڑھنے والے تو یہ کہتا اصحاب کہف کا واقعہ بڑا عجیب تر ہے, انہوں نے کہا ہمارا قتل کیا جانا اور میرے سر کو نیزے پہ اٹھانا یہ اس سے بھی عجیب ترین ہے, اس لیے کہ اصحاب کہف تو کافروں سے بچ کر جائے گئے تھے, اور یہ کیسے مسلمان ہیں کہ ماننے والے اپنے نبی کی آل اولاد کو قربان, یہ عجیب ترین بات نہیں ہے. اور پھر اصحاب کہف تو زندہ تھے اور 300 سال کے بعد آ گئے. یہاں پر تو عجیب ترین بات یہ تھی کہ شہادت کے بعد بھی جسد اطہر سے علیحدہ ہو کر سر حسین نے نیزے پہ قرآن تلاوت کر رہا تھا, اور وہ کہا نا کسی نے کہ سر حسین نیزے پہ پڑھ رہا تھا قرآن, وہ یزید سوچ میں گم تھا کہ پھر کٹا کیا ہے. تو یہ وہ سارا یزید کے دربار تک پہنچا, وہ یزید کی نسل کٹ گئی, یزید کی نسل اب ترون کٹا ہو گیا, اب ترون نسل ہو گیا. یزید کی نسل تو چلے گی, لیکن افسوس ہے ڈاکٹر صاحب
یزیدی آج بھی موجود ہے، یزیدی فکر آج بھی موجود ہے. یزیدی آج بھی موجود ہے، وہ نہیں گئے. یزیدی فکر اور یزیدی سوچ آج بھی موجود ہے اور جگہ جگہ پر موجود ہے، اور بدقسمتی سے مقدس مقامات پر زیادہ موجود ہے. تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ جب سر حسین پہنچا اور پھر یزید نے کچھ روایات ہے کہ صندوق میں رکھ دیا سر حسین کو، اور پھر کچھ روایت ہے بعد میں زیارت ہوتی ہے. ایک روایت ہے کہ دمشق کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا. ایک روایت ہے بعد میں آ کر پھر انہیں جامع ازہر کے سامنے ایک بڑا عظیم الشان محل بنا، وہاں پر آج بھی موجود ہے سر حسین. ایک روایت یہ بھی ملتی ہے اور مختلف روایات ہے، لیکن یہ بہرحال طے ہے کہ جسد اطہر امام حسین جو ہے وہ کربلا میں ہے، اور آپ کا سر مبارک یا تو دمشق کے قبرستان میں ہے یا پھر جامع ازہر سے متصل ایک میں کبھی عمارت کبھی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ سوچتا ہوں کہ یہ بات کیوں کہی گئی تھی کہ امام حسن جو ہے وہ سر سے لے کر ناف تک مشابہ ہوں گے، اور ناف سے لے کر قدمین تک امام حسین. میری سمجھ میں بات آتی ہے کیونکہ کربلا میں سر تو ملنا ہی نہیں تھا. اوئے ہوئے ہوئے. کربلا میں سر تو ملنا ہی نہیں تھا، تو اگر سر نہیں ملنا تھا تو پہلے بتا دیا تھا کہ یہ دھڑ سے یعنی ناف سے قدمین تک یہی ملا تھا. جو ملا تھا رسول بتا گئے تھے، جو ملا تھا وہی بتا گئے تھے، اور جو امام حسن کا ملا تھا وہ بتا گئے تھے. بے شک. یہ میں اب سوچتا ہوں کہ اس لیے بتائی تھی یہ بات. بالکل بہت زبردست آپ نے بیان، بالکل بالکل یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نکات ڈالتا ہے ذہن میں. ڈاکٹر صاحب کیا کہوں، کچھ بھی نہیں ڈاکٹر صاحب. الفاظ نہیں طریقے ہیں، سے لفظ مسئلہ کہاں سے میں لائیں. سچ سچ کر رہا ہوں کہ پتہ نہیں کس طرح اس واقعے کو ہم بیان کرتے ہیں. یہ واقعہ کا لفظ کہوں، حادثہ کہوں، ثانیہ کہوں، کیا کوئی لفظ نہیں ہے. کسی زبان کا کوئی لفظ نہیں بنا جو کربلا کی وضاحت کر سکے. واہ، کربلا کی نہیں. وضاحت نہیں ہو سکتی، کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ اور کربلا بیان بھی نہیں کی جا سکتی. نہیں ہو سکتا. نہیں کر سکتے. آپ لائیے کوشش نا. کرتے ہیں ہم لوگ ہر سال، لیکن بیان نہیں کر سکتے. لائیے نا وہ دل سوائے قرآن کے. قرآن فرماتا ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ إِلَى آخِرِهِ. کیا ہے قرآن کریم؟ قرآن کریم نے کس پیرائے کے اندر ایمان و کفر کے بنیادی مبادیات کو ہم تک پہنچایا. کس طرح تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے والے وقت کی گواہی اپنی زبان فیض ترجمان سے دی، اور اپنے بچوں کی جانب اشارہ کر کے بتلا دیا کہ یہ وہ ہیں کہ جنہیں کلمہ گو لوگ ہی شہید کریں گے. کہا حضور نے فرمایا ہے یہ. بالکل فرمایا. کیوں چھپاتے ہو منہ اپنا ادھر ادھر؟ تم تو قبر کے اندر بھی منہ نہیں چھپا سکتے. قیامت ہو جائے گی، قیامت میں پیش کیے جانے کے بھی قابل تم نہیں ہو. اب سمجھ میں آتا ہے تیسرا سوال کیوں ہے من نبیوں کا. جی نہیں پہچان پائیں گے لوگ، حضرت آپ نہیں سے پہچان سنوں پائیں میں گے. جو ایک بات جو علماء اہل سنت اور علماء تشیع اور علماء دیگر مسالک سب اس بات پر متفق ہیں کہ حب یعنی محبت بنیاد ہے حضور کی شفاعت کی قبر میں. اور یہ بلا سبب حضور نے نہیں فرمایا تھا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین. یہ بلا سبب نہیں بتلایا تھا. یہ بھی تو بات بتایا نا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا جی اب القربى. جی اگلی اجر بات. رسالت. اب یہ جو حضور کی محبت ہے یہ مشروط ہے اہل بیت اطہار سے، بے شک. حضور سے پیار کرنے والوں سے. اچھا اگر خبر آج میں سوال کیا گیا ہوگا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس سے یزید سے، جی. جس نے کیا کہا ہوگا کہ یہ تو وہ ہے جس نے آبا اجداد نے بنا لیا تھا اپنا خدا، وہ فرشتہ بنا لیا تھا، یہ کہا ہوگا یزید؟ میں آپ سے یہی تو کہا تھا نا اس اشعار میں. بے شک. تو یہی کہا ہوگا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، رسول اللہ کا چہرہ دکھا کے اس نے کہا ہوگا یہ تو وہ ہیں جنہوں نے اپنا فرشتہ خود تخلیق کر لیا تھا معاذ اللہ. کیا ہوگا اس کے ساتھ آپ دیکھیں. یہ کہتے ہیں ابھی میں کیا بتاؤں. اس کی ڈاکٹر صاحب معذرت آپ کی. نہیں ڈاکٹر صاحب میں ایک بات عرض کروں کہ حاصل کلام آپ کی جو بیچ کی گفتگو ہوتی ہے نا یہی ہے اصل. اور میری تو خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں بات کہاں سے شروع کروں، کیسے کروں، اس واقعے کے حوالے سے، اس حادثے کے حوالے سے کیا بات کروں. لیکن دو چار بنیادی چیزیں جو ذہن میں آتی ہیں وہ یہ کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے جس طریقے سے آخری بار اپنے گھر میں اپنے اصحاب سے
میں اس خیمے کو گھر کہوں گا کیونکہ اہل بیت ہیں یہ. اور مخاطبت ہوتی ہے اور آخری جملہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ بیویوں اب میں جا رہا ہوں, اب تم سے ملاقات نہیں ہوگی. یہ کوئی چھوٹا جملہ نہیں ہے, اس کو اہل سنت کے تمام مکاتب مانتے ہیں. اور اس جملے کے بعد جو گفتگو وہاں پر ہو رہی ہے ان منافقین سے, بظاہر جنہوں نے اسلامی لباس بھی پہنا ہوا ہے, حلیہ بھی بنایا ہوا ہے, چہرے بھی ہیں ان کے, اور رکوع سجود بھی ساتھ کرنا چاہتے ہیں, لیکن جس طریقے سے حضرت امام نے علیہ السلام وہ فصاحت و بلاغت کے جملے وہاں ادا کیے, کسی سے پوشیدہ ہیں. اور پھر اس کے بعد حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو حصے ہیں. ایک حصہ خطاب کا اور خطبے کا وہ ہے کہ جس میں آپ نے غیر رسمی طور پہ گفتگو کر کے مخاطب کیا ہے. ابھی حمد و ثنا سے پہلے, حمد و ثنا تو حضور کی زبان سے جو نکلے ہوئے لفظ اور فیض ہے وہ تو امام علی مقام کی زبان پر ہے. تو آپ جو فرماتے ہیں وما رمیتا اذ رمیتا کی بنیاد ہے, اور وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کا فیض ہے امام حسین پر. تو وہ تو جو کچھ فرماتے ہیں کہ وہ قرآن ہے. تو فرماتے ہیں کہ لوگوں جو تم یہاں دیکھ رہے ہو اس وقت, کیا تمہیں یاد ہے کہ تم نے مجھے یہاں تک بلایا ہے؟ کیا تم اس بات کو بھی فراموش کر گئے کہ تمہاری جو قسمیں تھیں, جو تم نے حلف لیا تھا, قسم لی تھی, اور اس میں تم نے یہ کہا تھا کہ واللہ ہم کسی کے ساتھ نہ نماز پڑھیں گے, نہ عید پڑھیں گے, نہ جمعہ پڑھیں گے, اور آپ کا حق اور تم لوگوں نے میرے بھائی کی شہادت کی مجھے خبر تک نہ دی ہے. کیا تاریخی جملے, اللہ اکبر. آپ کہتے ہیں کہ حضرت امام علی مقام امام علیہ السلام تنہا تھے. میں سمجھتا ہوں جبریل کی اطاعت تھی ہر لفظ کے ساتھ, ہر لفظ کے ساتھ. حضرت امام علی مقام کے ہر لفظ پر جبریل کی آنکھوں میں آنسو تھے. حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی جبریل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام کا تو دروازہ ہے جی, وہ آنا جانا تھا اس گھر میں, اس دروازے پر بغیر اذن کے نہیں آتے تھے. جھولا کون جھلاتا تھا امام حسین کو؟ اس گھر کی بتائیں نا ڈاکٹر صاحب, ہاں اس شاہ عبدالحق محدث دہلوی صاحب بالکل انہوں نے لکھا. جو جھولا جھلاتے تھے جبریل. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے نا کہ لوریاں دے کر جی جی نوری سلاتے ظاہر ہیں. اور اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے, اعلیٰ حضرت تو خود ایک مفسر قرآن, نعت میں انہوں نے لکھا تھا, اسی بنیاد پر لکھا تھا. اعلیٰ حضرت کی تو جو قرآن کی ترجمہ اور اس کے بعد کمال ترجمہ ہے. حضرت مولانا حضرت نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ جی جی, اس میں جو تفسیر بیان جو کی تفسیر اس پر ہے, سبحان اللہ, اس پر رضا نے ختم سخن اپنا کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا. بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کیا خوبصورت ہے. کیا سبحان اللہ کے نام سے شروع, اللہ شروع اللہ کے نام سے نہیں, شروع اگر پہلے ہو گیا تو اللہ کہاں ہے, اللہ کے نام سے شروع. لیکن یہ ترتیب ہے یہ نا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. ڈاکٹر صاحب سوری, میں بس کہ آپ ہی بنے جاتے ہیں جگہ پہ. نماز بے حیائی برائی سے روکتی ہے. آپ یقین کیجئے میں شچو پنج میں نماز تو نہیں روکتی, نماز پڑھ رہا ہوں پھر بھی الٹے سیدھے کام کر رہا ہوں. تو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھا تو بات سمجھ میں آئی, نماز بے حیائی برائی کے کاموں سے منع کرتی ہے. منع کرتی ہے. اب رکنا تمہارا کام, وہ تو منع کر رہی ہے. اصل میں یہ جو آپ حضرات جو علم گفتگو فرما رہے ہیں, آپ کے کرم نوازی ہے. میں حضرت آپ سے صرف ایک عرض کروں گا, یہ وہاں کا فیض ہے جو آپ کی زبان پر جاری ہے. اسی رتبے کو, اسی حرمت کو, اسی عزت کو اور اسی عملیت کو بچانے کے لیے تو حسین نے اپنی جان دی تھی کہ لفظ سے ہٹے تو یزید بن گئے, لفظ پر آ گئے تو حسین بن گئے, لفظ سے ہٹے تو کفر کی طرف چلے گئے, لفظ کی اطاعت پر آ گئے تو کہا اے نبی تمہیں دیکھ کر صبح ہوتی ہے. کہا کہ یہ بتائیے کہ تمہاری نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج کیسی ہوتی ہے, اے بلال ذرا اپنا تو بتاؤ. کہنے لگے کہ میری نماز, میری اذان, میری نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج سب کچھ صرف ایک بنیاد پر ہے. اور علی کی نماز بتائے نا. جی جی جی, میں اسی طرف آتا ہوں. تو عاشق صادق کہتے ہیں کہ پتہ ہے کیسی ہوتی ہے؟ کہا نہیں. کہا کہ جب میں تصور میں یوں دیکھتا ہوں حضور کو اور پھر ایسے اٹھا کر دیکھتا ہوں تو سامنے بھی حضور کو پاتا ہوں, دل میں بھی حضور کو پاتا ہوں. سبحان اللہ. اور وہ تو نماز میں زکات دیتے ہے, یہ جو کربلا ہے, علی تو نماز میں زکات دیتے تھے. یہ کربلا, جی بالکل. اور یہ کربلا کا میدان, یہ عشق و مستی کا وہ پیغام ہے کہ جس کو اقبال نے کیا کہا تھا, نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر, جی.
اب اس میں ذرا سا آئیے اس طرف جب مخاطبت ہوتی ہے غیر رسمی، تو جس کو اللہ تبارک و تعالی چاہے یوت الحکمہ من یشاء، یہ وہی حر ہے جس نے بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ جا نہیں سکتے، یہ وہی حر ہے جو نماز بھی پڑھ رہا ہے، یہ وہی حر ہے جو عقیدت کے ساتھ بھی جا رہا ہے، لیکن یہ وہی حر ہے جو حضور کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ کہتا ہے کہ اس طرف تو جا سکتے ہیں، اس طرف نہیں جا سکتے۔ ایک یہ مقام آیا، لیکن اللہ جسے چاہے جیسے چاہے جس طرح چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کے ساتھ، نگاہ کے ساتھ ہدایت عطا فرماتا ہے۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ آج ہم بیٹھ کر یزید کے لیے بہت بڑے بڑے تعریفی جملے کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ہم تو نہیں، خیر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمیں اور دور رکھے اس فتنہ پروری سے، لیکن جو لا علمی سے کر رہے ہیں نا، نہ کریں۔ نام بھی نہیں رہے گا، حرملہ کا نام نہیں رکھتے آج